احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تراویح میں 4.5 پارے مکمل ہوئے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، گزشتہ کل اس پر بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کلام یعنی بات چیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے قریب بلایا۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے، عرش کے قریب، بہت زیادہ قریب، اتنا قریب قرآن کریم اس قربت کو ذکر کرتا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تیر، اس کا جو کمان ہوتا ہے، تیر اور اس کا کمان، وہ جیسے قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرمائی۔ گفتگو کا یہ شرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی انسان اللہ سے ڈائریکٹ براہ راست ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ براہ راست بات چیت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، بڑی بزرگی والی ہے، وہ اونچے مرتبے والا ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے انسان کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، اپنی ضعیفی اور کمزوری کے ساتھ انسان اس ضعیفی اور کمزوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندے سے بات کروں، اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں، میں انسانوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ نے ایک راستہ نکالا وحی کا۔ کس کا؟ وحی کا۔ وحی کے راستے سے، وحی کے طریقے سے، اس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں وحی کے راستے سے۔ وحی بولے تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وحی نام تو سنے ہوں گے، جیسے قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ وحی اللہ کا کلام ہے، اور یہ وحی ہے، اللہ نے اسے اتاری ہے۔ وحی عربی زبان ہے۔ وحی کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کرو تو اس کا ترجمہ ہوگا اشارہ۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ معمولی اشارہ نہیں، تیز اشارہ۔ کیسا اشارہ؟ اسپیڈ سگنل۔ کیسا سگنل؟ اسپیڈ سگنل۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو سگنل دے رہا ہے اور جس کو دے رہا ہے، جو اشارہ کر رہا ہے اور جس کو کر رہا ہے، ان دونوں کو ہی معلوم ہوتا ہے اشارہ کرنے والے نے کیا اشارہ کیا، درمیان کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو وحی اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچانا چاہتے وہ اپنے نبی کو پہنچاتے، اور نبی اس پیغام کو قبول کرتے
اللہ جو پیغام بھیجتے وہ اللہ کو معلوم ہے اور نبی کو معلوم ہے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کا حلقہ ہے، بہت بابرکت مجلس ہے۔ اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے کہیے بھی زیادہ نہیں، 10 سے پہلے ختم ہوا تھا انشاءاللہ، زیادہ ہوا تو 10-5۔ بہت سے شوق رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے ایسے ہیں، الحمدللہ تراویح کے بعد 1 گھنٹہ تفسیری چھٹی ہے ان کی، بڑے شوق سے سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو ذرا اپنے دوست احباب سے بھی کہیے، یہ قرآن کی مجلس سے اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس سے بہتر مجلس نہیں ہو سکتی۔ کیوں بولے تو پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے اعلیٰ، مقدس، مطہر، معظم کتاب اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ کلام سارے کلاموں پر فضیلت ہے، اسی طرح اس کلام کی جو مجلس ہے وہ مجلس سارے مجلسوں سے بہتر ہے، دنیا کی ساری مجلسوں سے وہ مجلس بہتر ہے جس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے۔ بس سمجھ۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ وحی۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بات بندوں تک، اپنے نبی تک وحی پہنچاتے ہیں، اور پھر نبی اس پیغام کو سمجھ کر انسانوں تک اللہ کے اس پیغام کو انبیاء پہنچاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وحی کے 5 طریقے ہیں۔ وحی جو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے اس کی کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے انسان کی شکل میں، انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے اور پیارے نبی کو پیغام دے کر چلے جاتے تھے، بالکل انسانی شکل میں، جیسے میں ہوں، میرے ہاتھ ہیں، پیر ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ ہے انسان، جیسے میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، اسی طرح انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور پیغام دے کر چلے جاتے۔ وحی کا ایک طریقہ۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، بڑے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال ان کو عطا فرمایا تھا، اتنے حسین اور خوبصورت تھے، لوگ ان کو کوئی جو ہے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آتے تو اکثر زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی کی۔ ایک حدیث مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نام ہی ہے حدیث جبرائیل۔ کیا نام ہے؟ حدیث جبرائیل۔ آپ کو میں یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھے کہ وحی کے 5 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جبرائیل امین کو انسان کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ بات سمجھ؟ حدیث جبرائیل وہ مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھے کون ہے، لیکن دیکھ کر ان کو پہچان نہیں سکے، کیونکہ چہرہ جانا پہچانا، وی لوٹ کا ہوگا تو جانا پہچانا ہوگا، منڈیا کا ہوگا تو جانا پہچانا ہوگا، آس پاس کا ہوگا تو جانا، کہیں دور دراز سے آیا ہے اور چہرے کی شناخت نہیں ہے، کبھی پہلے دیکھے نہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ پہچانے نہیں، تو اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ کہیں دور سے آئے ہیں، یہ کہیں دور سے آئے ہیں، اتنا تو معلوم۔ لیکن صحابہ کو حیرت تھی کہ اگر دور سے آئے ہیں تو ان کے بدن پر یا ان کے چہرے میں، ان کے کپڑوں میں سفر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں سفریں جو ہوتی تھی، پیدل سفر کرتے تھے یا پھر جو ہے خچروں پر سفر کرتے، مالدار ہیں اونٹوں پر سفر کرتے، اور زیادہ مالدار ہیں تو گھوڑوں میں سفر کرتے، اور جب سفر کرتے تو سفر میں دھول اڑتی، ایسے پکے جو ہے رستے تو نہیں تھے، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے، چہرہ جو ہے دھول سے بھر جاتا، بال جو ہے اس کے پراگندہ ہو جاتے، تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا کہ یہ سفر میں ہے یا یہ ابھی سفر سے آ رہے ہیں۔
تو صحابہ فرماتے ہیں ان کو حیرت ہوئی کہ یہ جانا پہچانا چہرہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر حیرت یہ ہے کہ ان کے کپڑے بالکل سفید ہیں اور بال بالکل کالے ہیں اور بال پر کوئی دھول وغیرہ کے اثرات نہیں ہیں۔ بہرحال صحابہ فرماتے ہیں وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ سب کو ہٹاتے ہوئے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے چند سوال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کے جواب دیے۔ وقت ہو رہا ہے تو میں مختصر کر کے آپ کو بتاؤں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، اگر مالدار ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر طاقت ہے استطاعت ہے تو پھر حج کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل سچ کہا آپ نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ صحابہ حیران ہے، یہ کیسا انسان ہے، سوال پوچھ رہا ہے اور پھر آخر میں بول رہا بھی کہ کیا ہے، آپ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو حق جانو، آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور تقدیر کو حق جانو اور حق مانو، یہ ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے، علماء نے اس کے مطلب لکھے ہیں، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ حالت پیدا نہیں ہوتی، تو آخری درجے میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں احسان۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال کرنے والے کو جو معلوم ہے، سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی وہی معلوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مجھے معلوم نہیں ہے تو تمہیں بھی معلوم، تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اچھا مجھے کچھ قیامت کی نشانیاں بتائیے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر میں معلوم کر سکوں کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں۔ اللہ کے نبی نے مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تر العراۃ الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے وہ لوگ جو بدن پر ڈھنگ سے کپڑے پہننے کی جن کو عادت نہیں، یعنی ان کی پیدائش ہی ایسی ہے کہ وہ بدن پر کپڑے نہیں پہنتے، یعنی مطلب ان کی عادت ہی ویسی ہے، تو چپل نہیں پہنتے، بغیر چپل کے رہنے کی ان کی عادت ہے۔ ایسے لوگ جو ڈھنگ سے کپڑے پہننے کی جن کو عادت نہیں، جن کو چپل پہننے کی عادت نہیں، بغیر چپل میں رہنے کی ان کی عادت ہے، ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ ایسے لوگ جب دیکھو کہ وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، عمدہ اور اونچے اونچے مکانات بنا رہے ہیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت نزدیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی، ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربها، یعنی باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالکن کو جنے گی۔ اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اس کے علماء نے ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ یعنی اولاد اپنی ماں کو نوکر سمجھنے لگے۔ اولاد میں دونوں ہیں، لڑکا لڑکی دونوں ہیں۔ بچے اپنی ماں کو کیا سمجھیں گے؟ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے
نوکرانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بچے اپنے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ یعنی بچے یہ سمجھیں گے کہ میری ماں تو پیدا ہی میری خدمت کے لیے ہوئی ہے، اس گھر میں میری ماں کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں اس لیے ہے کیونکہ وہ میرے کپڑے دھوئے گی، وہ میرے چیزوں کو ترتیب سے رکھے گی، وہ میرے کام کرے گی، وہ میری خدمت کرے گی، وہ جب مجھے وہ پکا پکا کے کھلائے گی، وہ میرے کپڑے دھوئے گی، میرے کپڑے استری کرے گی، میری خدمت کے لیے ہی میری ماں پیدا ہوئی ہے۔ جب بچے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے لگے تو سمجھو قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ قیامت تو یہ حدیث جبرائیل ہے، یہ تمام باتیں انہوں نے پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائے، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ مجلس سے مسجد کے باہر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھیجے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر گئے، جا کر دیکھ رہے بھائی اب بھی نکلے، کتنی دور گئے ہوں گے، یہ گلی سے وہ گلی ہے نا، وہ پوری دور دور تک دیکھے، پورے گلیاں دیکھے، کام بھی نظر نہیں آئے، کام بھی دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ حیران ہوئے، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، سارے صحابہ کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی کہاں غائب ہو گئے؟ میں تو فوراً بھاگ کر گیا لیکن کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسی لیے تم کو بھیجا تھا یہ بتانے کے لیے کہ وہ عام انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے انسان کی شکل میں آئے۔ تو وحی کے کتنے طریقے ہیں؟ 5۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو انسان کی شکل میں اپنا پیغام دے کر بھیجتے تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام انسان کی شکل میں پیارے نبی کے پاس لے کر آتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا کر جاتے تھے۔ انشاءاللہ اور بھی اس کی قسمیں آئندہ کل بیان ہوں۔ اللہ